علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اس شخصیت کی جس کی آج برسی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جو گزشتہ برس ہم سے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بانی افراد میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی جو کاوشیں تھیں پاکستان کو جوہری طاقت بنانے کی، اس میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ یورینیم کی افزائش، یورینیم کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کو جوہری طاقت کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ بیڑا انہوں نے ارلی 70s میں اپنے سر لیا تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ اتنا اٹل تھا کہ اگر شاید کوئی اور ہوتا تو پاکستان آج جوہری طاقت نہ ہوتا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے جب نیوکلیئر طاقت بننے کی کوششوں کا آغاز کیا گیا تو پاکستان نے بھی اپنی ان کوششوں کا آغاز کر دیا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو بھی جوہری طاقت بنانا ہے۔ ڈاکٹر AQ خان نے اس ضمن میں اپنی زندگی کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ساری پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں لگا دی۔ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہتے تھے، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، PhD کی انہوں نے نیوکلیئر فزکس میں، اور پھر وہ پاکستان آئے اور وہ وہاں سے نہ صرف تمام تر جو نالج کا دریا تھا، نیوکلیئر پاور کیسے بنا جاتا ہے وہ لے کر آئے، بلکہ ٹیکنالوجی بھی وہ لے کر آئے، اور ان کے اوپر یہ الزام تھا ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی چرا کر لے گئے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر AQ خان نے اس منصوبے کا آغاز کیا اور 1984 میں پاکستان نے جوہری صلاحیت حاصل کر لی تھی، کولڈ ٹیسٹ کر لیے تھے، لیکن باقاعدہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 6 جوہری دھماکے کیے تھے اور بھارت کے 12 مئی کو جو 5 نیوکلیئر ٹیسٹ تھے اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا، اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان بھی ایک مضبوط نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان کے اس وقت نیوکلیئر پاور ہونے کے جتنے بھی جگہ سے آپ بات چیت کریں تو پاکستان ایک وائبل نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی اور اس وقت دنیا میں جو سپر پاورز ہیں نیوکلیئر پاور کے حوالے سے اس میں 7ویں نمبر پر پاکستان کو شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو جو دھماکے کیے تھے 6، اس حوالے سے بھی میں نے ترکی اخبار میں سب سے پہلے خبر دی تھی 24 گھنٹے پہلے۔ اس وقت تو ٹی وی چینلز کا کوئی اس طرح کا نہیں تھا، آئے روز ان دنوں میں 12 مئی سے بعد سے خبریں آ رہی تھی کہ آج پاکستان کرے گا، لیکن میں نے 27 مئی کو یہ خبر فائل کی تھی اور 28 مئی کو پاکستان نے یہ دھماکے کیے تھے، یعنی 24 گھنٹے پہلے میں نے یہ خبر فائل کی تھی ترکی کے اخبار کے لیے، اور بڑی پرومیننٹ یہ خبر جو تھی میری چھپی تھی۔ 28 مئی کا جو فیصلہ تھا وہ کس طرح پاکستان نے کیا تھا، اس حوالے سے ڈاکٹر AQ خان نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے یہ فیصلہ کیسے کیا تھا، کیا وہ جوہری دھماکے کرنے کے لیے تیار بھی تھے کہ نہیں؟ تو ڈاکٹر AQ خان کا کہنا یہ تھا کہ 12 مئی کے نیوکلیئر دھماکوں کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ کال کی گئی تھی، اور پھر اس طرح کی متعدد میٹنگز جو تھیں ہوئیں، اور وہ بھی ایک میٹنگ میں اس طرح سے شامل ہونے کے لیے گئے تھے۔ اور پھر ایک انہوں نے بتایا کہ میٹنگ ایسی تھی جب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف سے کہتے ہیں جب یہ بات چیت ہوئی تو نواز شریف نے کہا کہ ابھی امریکہ سے ایک ٹیلی فون کال کا انتظار ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تذبذب کا شکار تھا، میں پریشان تھا کہ یہ امریکہ سے کس کال کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تمام ہم نے تیاری جو تھی وہ چاگی کے پہاڑوں کے اندر کر لی گئی ہے اور دھماکے کرنے ہیں۔ اور ڈاکٹر AQ خان نے مجھے بتایا کہ اس وقت گور ایوب خان وزیر خارجہ تھے، سرتاج عزیز تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ایک عجیب سی صورتحال تھی، اور نواز شریف کو امریکہ سے امریکی صدر کی فون کال کا انتظار تھا، اور ڈاکٹر AQ خان نے یہ بتایا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر دھماکے کریں، اور نواز شریف جو تھے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ سے ایک بھاری رقم جو ہے اس کا شاید پاکستان کو پرومس کیا جائے گا تو پاکستان پھر جوہری دھماکے نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ وہ صورتحال تھی جس کا نواز شریف نے
کل یا پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ ان کو $5 ارب جو تھے وہ تشتری میں سجا کر امریکہ دے رہا تھا لیکن انہوں نے قومی مفاد کی خاطر جو ہے وہ یہ $5 ارب ٹھکرا دیے تھے اور جوہری دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جی نہیں، ڈاکٹر اے کیو خان کے مطابق نواز شریف نیوکلیئر دھماکے قطعی نہیں کرنے چاہ رہے تھے، لیکن ایک صورتحال ایسی بنی کہ جب ان کو گور ایوب خان جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے آگاہ کیا کہ جناب نیوکلیئر دھماکے جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں اور اس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو لہذا نواز شریف صاحب کو اس وقت لے جایا گیا بلوچستان چاگی کے ان پہاڑوں کے قریب اور وہاں پر ان کو جا کے بتایا گیا کہ جناب نیوکلیئر ٹیسٹ پاکستان نے کامیابی سے کر لیے گئے. تو پاکستان جوہری طاقت کیسے بنا اور پاکستان کو کیا پیشکشیں کی گئیں اور خاص طور پر پاکستان کو جوہری طاقت بننے سے جو روکنا چاہ رہے تھے بالآخر وہ عملی طور پر سامنے آ گئے. ڈاکٹر اے کیو خان جیسے محب وطن جو سائنسدان آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، نہ وہ کبھی بکے، نہ ان کو کوئی لالچ خرید سکا، نہ ہی ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سمر مبارک من جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے قابل ستائش ہیں، ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں. لیکن آج کا پروگرام کیونکہ آج پہلی برسی ہے ڈاکٹر اے کیو خان کی، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے جو ڈیفنس ہے، پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب کوئی دشمن ملک جو ہے پاکستان کی طرف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ پاکستان کا جواب بھی پھر جوہری ہتھیاروں سے ہوگا. جی ہاں، پاکستان نے نہ صرف جوہری طاقت حاصل کی بلکہ ڈیلیوری سسٹمز کی طرف بھی فوکس کیا اور ڈاکٹر اے کیو خان کی بھی اس زمن میں بڑی خدمات ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک من، ڈاکٹر اے کیو خان، پاکستان کا غوری میزائل ہو، پاکستان کا شاہی میزائل ہو، ان دونوں صاحبان کے، ان دونوں سائنسدانوں کی جو محنت ہے، کاوشیں ہیں، اس کو کسی بھی صورت جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. پاکستان نے لانگ رینج میزائل بھی بنا لیے ہیں اور پاکستان نے سب سے چھوٹا میزائل نصر بھی بنا لیا جس کی رینج 70 کلومیٹر کی ہے اور 200 یا 250 گرام کا دنیا کا سب سے چھوٹا جو میزائل ہے، نیوکلیر وارڈ ہے، وہ نصر میزائل کیری کر سکتا ہے اور یہ شولڈر ماؤنٹڈ ہے. یعنی کہ اگر انڈیا کی جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھی جو کہ پاکستان نے بالکل ناکام بنا دی ہے، وہ یہی تھی کہ انڈیا کا یہ پلان تھا کہ وہ پاکستان کا جو ریگستانی علاقہ ہے وہاں سے وہ اٹیک کریں گے اور 2 لاکھ 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ اور ایک دم پاکستان کو جو ہے وہ قبضے میں کریں گے. لیکن پاکستان نے کہا آپ آؤ تو صحیح اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کریں گے. تو یہ جو سب سے چھوٹا نیوکلیر بم ہے اس کی ریڈیشن کا پھیلاؤ بھی کنٹرول میں تھا اور یہ 2-3 لاکھ تو یوں چٹکی بجاتے ہی پاکستان نے پلان کیا تھا. تو بھارت کا کوئی مجھے بتایا گیا تھا کہ $60-70 ارب جو تھے وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن پہ خرچ ہوئے، جبکہ پاکستان نے اتنا سا بم بنا کر ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی. اور بھارت کے بریگیڈیئر کو جو جنگی مشقیں ہم نے کی تھیں بھاولپور میں اور وہاں پر پہلی دفعہ ان جنگی مشقوں میں بھارت کی ڈیفنس اٹیچی کو بلا کر پاکستان کی یہ جو جوہری صلاحیت ہے بتایا گیا تھا کہ تمہاری کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے وہ ہم نے تباہ و برباد کر دی. جی ہاں، تو بات ڈاکٹر اے کیو خان کی ہو رہی ہے. کوئی لالچ، کوئی پیسہ ان کو نہیں خرید سکا. انہوں نے ساری زندگی اپنی پاکستان کے لیے وقف کر دی اور میں ان سے ملا بھی تھا، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا 97 میں اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں راز کی بتائی تھیں، کچھ باتیں مجھے انٹرویو میں بتائی تھیں جو میں نے ترکی کے اخبار کے لیے چھاپا بھی تھا. پھر ڈاکٹر اے کیو خان نے مجھے اپنی جو کتاب تھی وہ بھی اپنے آٹوگراف کے ساتھ جو تھی وہ مجھے سائن کر کے دی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں کسی کا کلیدی کردار رہا ہے تو وہ ڈاکٹر اے کیو خان ہیں. ان کی کاوشوں کو جتنا ہم سرائیں کم ہیں. آج ان کی برسی ہے، ان کی روح کے احسال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.